جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، الطاف احمد ان کا نام ہے، اور میں ان سے بڑا انسپائر ہوں۔ انسپائر کیوں ہوں کہ مجھے ایک بندے نے چند دن پہلے بتایا، بلکہ چند دن پہلے نہیں، چند ماہ پہلے بتایا کہ کوئی صاحب ہیں جو آپ کا کالم پڑھ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ لوگ ان کو سن رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو روکیں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے تو میں اس کو کیوں روکوں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ پیسے بہت کما رہے ہیں جی آپ کے نام کی وجہ سے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے یار، کوئی نہ کوئی میرے نام سے پیسے ہی کما رہا ہے نا، بجائے اس کے کہ مجھے بد دعائیں دے، تو مجھے تو ان کو نہیں رکوانا چاہیے۔ جو میری ٹیم ہے ان سب کا بھی کہنا تھا کہ نہیں نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا کنٹینٹ ہے، کسی اور کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیسے عجیب سی بات ہے کہ کوئی اگر کنٹینٹ میرا پڑھ رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو یوز کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال پھر کچھ عرصے بعد ان کا نام کیونکہ الطاف احمد ہے، تو الطاف احمد صاحب ہمارے ایک گروپ میں جو مری کے اندر ہمارا سیشن ہوتا ہے اس میں تشریف لائے، اور انہوں نے بتایا جی کہ علم دوستی جو چینل ہے وہ میرا ہے اور آپ کے کالم میں پڑھی جا رہا ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرے سیشن میں آئے، وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جو صاحب آپ کا کالم پڑھ رہے ہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ان کالموں کو پڑھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ ان کے پاس کچھ 700 کالم پہلے سے ریکارڈڈ ہیں جو انہوں نے ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر سیلف ہیلپ کے کالم بہت زیادہ۔ تو پھر انہوں نے ایک آپشن دیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی کتاب بناتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور بناؤ یار، بسم اللہ کرو، اور یہ پروجیکٹ ہم کرتے ہیں مل کے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی میں آپ کے کالم پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ایک سیٹلمنٹ ہو گئی کہ یہ میرے جو کالم ہیں جو روزانہ آتے ہیں اس کو روز پڑھا کریں گے، اور ہمارے جو ایک پوری ٹیم ہے اس کو ایڈٹ کرے گی۔ ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کو کالم جو ہے آپ کے حوالے کر دے گی، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پڑھنا ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو نئی ایک ٹیکنالوجی جب آپ کے پاس آ گئی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا میں جو مجھے کہتے ہیں جی ہم اب آپ کے کالم سنتے ہیں، اب پڑھا نہیں جا سکتا۔ دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ملک سے باہر ہیں، ہمارے بچے اردو پڑھنا نہیں جانتے، تو ہم ان کو سنا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اچھی چیز ہے، صدقہ جاریہ ہے، اگر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کو اور اس میں کام کرنے والوں کو، تو یہ تو بڑی بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں الطاف صاحب کو آپ کے پاس لے آیا ہوں، یہ اپنی کہانی بھی سنائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کالم یہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو یہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم سب پنجابی ہیں نا، پنجابیوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ یہ پنجابیوں کا کمال بھی ہے کہ ہم تلفظ پہ غور نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیں میں نے تلفظ کہا تھا، تلفظ نہیں ہے، تلفظ ہے۔ تو ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، دیواریں توڑ کے، دیواریں پھلاند کے آگے نکل جاتے، یہی کمال ہوتا ہے۔ تو اس کمال کے ذریعے الطاف صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں، مزید آگے نکلیں گے، کالم یہ پڑھا کریں گے، اور میں چاہتا تھا کہ کم از کم ان کے ساتھ آپ کا تعارف ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک چینل بھی ہے علم دوستی کے نام سے۔ الطاف صاحب بہت شکریہ۔ اب بتائیں کہاں سے سفر سٹارٹ کیا اور کیوں یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا۔ تو کالم جو میں نے سٹارٹ کیے تھے یہ علم دوستی چینل کے اوپر وائس کرنا، یہ تو میں نے سٹارٹ کیے تھے کرونا ڈیز میں 2020 میں، اپریل 2020 سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں تک بات کرنے سے پہلے آپ کو وہ بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا وائس کرنے سے پہلے۔ میں سر کالج کے دور سے ہی آپ کے جو کالمز تھے وہ تو پڑھ رہا تھا۔ میں بیسیکلی تو سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ BSc کی۔ تو ہم جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں عام طور پر جو عام بکس ہوتی ہیں روٹین میں نہیں، جو اچھی بکس ہوتی ہیں، اچھی بکس ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ بڑے معتبر لوگ ہیں سائنس والے، آرٹ کی تو چیزیں پڑھنی نہیں۔ یہ فضول لوگ ہیں جو بڑا یہ بدقسمتی رہی کہ وہ بکس نہیں پڑھ سکا تھا۔ لیکن یہ چھوٹی تحریر ہوتی تھی جس میں 2-3 صفحات کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ اس کا سارا سٹارٹ اور پھر اینڈ اور اس کا رزلٹ ہوتا تھا، اور بڑے اچھے لگتے تھے مجھے کالم آپ کے۔ تو میں نے BSc کے بعد پڑھانا سٹارٹ کیا، تو اس کے بعد مجھے ہسٹری سے دلچسپی بھی کالمز کی وجہ سے ہوئی جو آپ کے، اور خاص طور پر میں وہ والے کالمز جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، یا مجھے ان میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا تھا جو سیلف ہیلپ سے ریلیٹڈ آپ کے ہوتے تھے، کیونکہ پولیٹیکلی ویوز تو ظاہر ہے وہ چینج ہوتے رہتی ہیں چیزیں، لیکن یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں، خاص طور پر سیلف ہیلپ سے ریلیٹڈ جو موٹیویشن ہوتی ہیں، جو یہ کہہ لیں کہ اس طرح کے جتنے بھی کالمز ہوتے ہیں۔ تو میں ان کالمز کو اکٹھا بھی کرتا رہا، ان لاکھوں لوگوں کی طرح، جیسے آپ کے بہت سارے لوگ جو ہے فین ہیں تو وہ اکٹھے کرتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو ایسے ملتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن 2004 میں میرے ایک دوست نے مجھے 0 پوائنٹ گفٹ کی بک،
تو جب میں نے وہ والی بک پڑھی اور اس میں جو آپ کا شروع میں ایک مجرم حاضر ہے اس میں ایک لکھا ہوا ہے جس میں آپ نے جس انداز سے اس بک کے بارے میں لکھا کہ کس طرح کی تحریر ہوتی ہے یا کس طرح کی تحریریں دل کے اوپر اثر کرتی ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ مجھے یہ لگا کہ یار میں آج تک جو مشینوں کا علم ہی پڑھتا رہا ہوں، اور اصل جو ہے نا وہ علم جو ہے وہ تو یہی ہوتا ہے جو ہیومینٹیز سے ریلیٹڈ ہے اس طرح کا، مجھے زیادہ دلچسپی ہوئی۔ پھر میں نے آپ کی جو 7 کتابیں ہیں وہ والی پڑھی، اور ساتھ ہی میں نے پھر مجھے ہسٹری سے لگاؤ ہو گیا تو میں نے 2006 میں ہسٹری میں ماسٹرز کیا، اور لکیلی میری پنجاب یونیورسٹی میں پوزیشن بھی آ گئی، کیونکہ میں نے کہیں پہ آپ کی وہ جو ایک تحریر پڑھ لی تھی کہ پاکستان میں نمبر لینے ہوں تو اس کا طریقہ کار ہے، ٹیکنیکل طریقہ ہے اس کا، وہ زیادہ عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کم ہو علم تو زیادہ نمبر آتے ہیں آپ کے سر۔ تو میرے ہاتھے بھی وہ فارمولا چڑھ گیا، تو میں نے بھی آخری 2-3 مہینے بھی وہی پریکٹس کیا اور رٹا لگائے اور تیزی سے نوٹس بنائے اور تیزی سے لکھنے کا وہ پریکٹس کی، اور اس طرح سے پھر وہ اللہ نے بڑا رحم اور کرم کیا کہ میری اچھی پوزیشن آئی۔ بلکہ اسی بیس کے اوپر پھر میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ایم فل کیا ہسٹری میں، حالانکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، پھر آرٹس کی طرف آیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن مجھے شروع سے ہی بولنے میں تھوڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، پرابلمس ہوتا ہے، اسی وجہ سے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ ذکر کیا تھا تلفظ کی غلطی کی، تو یہ تو بیسیکلی چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو اردو کا نہیں تھا، تو یہ پرابلمس آتے رہے۔ بلکہ میں ناظرین سے جتنے بھی لوگ شوق سے یہ سنتے ہیں کلام سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں اس کے اوپر، اور معافی بھی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ویسے اگر میں پڑھوں تو میں زیادہ غلطیاں کروں گا، میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اس میں صرف میں اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ میں انشاءاللہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں تو اسی کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ ہر روز سیکھیں، سر کے کالم سے بھی میں نے یہی چیزیں زندگی سے لرن کی ہیں، تو میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا ساتھ کہ اس میں جو ان چیزوں کو اگر تھوڑا بہت اگنور کر کے جو اس کے اندر اصل میسج دیا گیا ہے نا جاوید چودھری صاحب کی طرف سے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ اششکر اٹھیں گے۔ اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اگر جو ایک چینل علم دوستی میں نے سٹارٹ کیا تھا، ویسے ہی کرونا ڈیز میں جو فری تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ والا کام سٹارٹ اس لیے میں کرتا ہوں کہ میں نے سیلف ہیلپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے کالمس پڑھے تھے تو میں نے اپنی زندگی میں بڑا چینج محسوس کیا ان چیزوں کے اوپر۔ جیسے شکر گزاری کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم ویسے تو بہت ساری تقاریر وغیرہ سنتے رہتے ہیں علماء کرام کی اس طرح سے، یا جنرلی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی وہ چیزیں جو آپ کی لکھی ہوئی تھیں ان سے میں نے شکر گزاری کا جو مفہوم سمجھانا، یہ میں نے کسی اور کتاب میں نہیں سمجھا سر۔ تو اسی طرح سے جو پھر سیلف ہیلپ سے ریلیٹڈ ہوں یا جتنے بھی مطلب ٹورزم سے ریلیٹڈ ہوں، سیاحت سے جس طرح سے آپ سیاحت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جس طرح خوبصورت انداز سے وہ لکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے انسپائر کرتی رہیں۔ پھر میں ان کو اکٹھا کرتا رہا اور پھر میں نے سٹارٹ کیا کہ یہاں کرونا ڈیز میں وہ سٹارٹ کر دیا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا سر کہ یہ تھوڑا سا جو کام ہے، لیکن میری نیت یہی تھی کہ جس طرح سے میری زندگی بدلی ہے، تو آج کل دور پڑھنے کا کم، خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ جو سے سوشل میڈیا کے اوپر جب سے بھرمار ہوئی تو اس میں یہ ایلیمنٹ آ گیا کہ ہم جو پڑھائی کی طرف پہلے بھی کم تھے اور اس کے بعد تو بالکل ہی زیادہ کم ہو گئے، تو لوگ سننے کی طرف آ گئے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میری لائف بدل سکتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ، جن کی ہو سکتا ہے کہ یہ کالم کو ایک سننے کی وجہ سے ان کی لائف بدل دے۔ تو یہ سوچ کے میں نے کیا تھا، اور اللہ نے بڑا رحم اور کرم کیا کہ بہت سارے لوگوں نے وہ سننا شروع کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی سبسکرائبرز تو چلیں کم ہوں گے، لیکن 4.7 ملینز لوگ جو ہیں میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی تک ویوز اس کے ہو چکے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، زبردست ہے۔ اب یہ جو کالم لگائیں گے ہم اپنے 0 پوائنٹ پہ، جو ہمارا اپنا چینل ہے اور اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ڈیولپ کیا جائے، اور اس کے اندر اور چیزیں بھی آہستہ آہستہ ہم ایڈ کریں گے جو تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی۔ مثلا یہ کالم جو ہے نا وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، تو اس کی جو زیادہ ڈیٹیلز ہیں وہ آنے والے دنوں میں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم پھر جو کہتے ہیں نا کالم کو باقاعدہ اس کا آپریشن کر کے اس کے اندر چیزیں جو وہ باقاعدہ پکچرز ہوں، پھر باقی چیزیں بھی ہوں، پھر اس کے اوپر کمنٹری بھی ہوں، پھر اس کی ڈیٹیلنگ بھی ہو، وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کریں گے جب تھوڑی سی فرصت ہوئی۔ لیکن سردست اس کالم کو تھوڑا سا آڈیو ویژول بھی بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ تصویریں بھی ہوں، کچھ ویڈیوز بھی ہوں، اور کچھ مکالمے بھی کسی جگہ آ جائیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ نظروں کو بھی اچھا لگنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سننے میں بھی بہتر ہونا چاہیے۔ کسی جگہ میوزک لگ سکتا ہے تو میوزک لگا دیا یا اس طرح۔ تو اب ذرا اس کو ظاہر
آپ ہی اس کو ریڈ کیا کریں گے اور باقی ٹیم اس کو بنائے گی, تو آنے والے دنوں دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. جی انشاءاللہ سر, بالکل. جو پہلے چونکہ تقریباً 800 کے قریب جو ہیں وہ کالمز ہو چکے ہیں اس کے اوپر, اور وہ چونکہ سارے سیلف ریپریزنٹیڈ ہیں, تو اس اب 0 پوائنٹ چینل کے اوپر یہ سارے انشاءاللہ کالمز آئیں گے, اور میری یہ خواہش ہے کہ جو اس کے اوپر بھی چینل کے اوپر جو آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں اس میں بھی اگر چاہے مجھے دوبارہ بھی وائس کرنے پڑیں یا ادھر سے بھی لے کے, تو ریگولرلی اگر وہ میرا خیال ہے لوگوں تک پہنچ چکے تو وہ زیادہ. سر صاحب اس طرح کریں کہ جو آپ کے پرانے 100 کالم جو سب سے اچھے لگتے ہیں نا آپ کو, جو آپ نے پہلے وائس کیے ہوئے ہیں, وہ آپ ان کو دے دیں, اور اس کا پھر یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ پکچرز لگا کے اس کی پراپر ڈیٹ ہونی چاہیے کہ کب یہ لکھا گیا تھا. تو اگر آپ کے پاس ڈیٹس اویلیبل ہوں تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ بس پھر یہ 2 اس کے سیکٹر بنا دیتے ہیں, اولڈ ون اور نیو ون جو ہے نا وہ, تاکہ جو نئے نئے وہ بھی اپلوڈ ہوتے رہیں اور پرانے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں. بالکل. تو میں صرف اسی چیز کے اوپر کرتا ہوں کہ لائف بدلنی ہو تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی ایک کتاب, کوئی ایک استاد, کوئی ایک فقرہ جو ہے وہ زندگی بدل دیتا ہے. تو میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ یہ کالم سنیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی جو کالم ہوں گے, تو ویسے تو بہت کم بھی, لیکن میں 100 اگر کالم اگر کوئی سن لیتا تو میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی بدل جائے گی. ہو سکتا ہے بدل جائے, ہو سکتا ہے نہ بدلے, لیکن یہ جو آپ نے فرمایا نا فکرے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مثلا فرض کر لیں آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک ہندو ہے اور وہ جدی پشتی ہندو ہے, کئی نسلوں سے ہندو ہے, اور اب وہ ایک مندر ہے اور اس کا وہ پنڈت بھی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے, اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, تو کیا کرے گا؟ وہ سوال ہے آپ سے. پہلا کام کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ جو اسلام سے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ نہیں, نالج کی تو ضرورت ہی, نالج تو بات کی بات آتی ہے. ایک بندہ مسلمان ہونے کے لیے کسی مسجد میں چلا جاتا ہے, کسی عالم دین سے کے پاس چلا جاتا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ خود سے چینج اندر سے ہونا. نہیں, وہ کیا کہے گا کہ آپ یہ کریں اور اس کے بعد مسلمان ہو جائیں گے. اپنے آپ کو پیش کرے گا اس طرح. نہیں, وہ آگے دیکھیں, صرف اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی وہ بندہ مسلمان ہونا چاہے اسے کہتے ہیں کلمہ پڑھے, اور وہ کلمہ پڑھتا ہے اور ساتھ ہی اسلام کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک فکر ہے, تو فکرے کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری آپ کی نسلوں کی ڈائریکشن مذہب تک بدل دیتے ہیں. یعنی ایک سائڈ پہ یہ ہوتے ہیں اور آپ اب مسجدوں کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے, یا پھر آپ مسلمانوں کا جو ان کی روایات ہیں اس کو نہیں نبھا سکتے ان کے ساتھ. لیکن آپ نے صرف ایک فکرہ بولنا ہے, اور وہ فکرہ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کی ساری ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ مرتد ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک فکرہ بولنا ہے اور آپ وہاں سے اس سائڈ پہ آ جائیں گے. تو فکرے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ جب صحیح اسپرٹ سے بولے جائیں اور صحیح اسپرٹ سے سنے جائیں تو اس سے پھر لوگوں کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. تو جتنے لوگ آج تک تبدیل ہوئے دنیا میں, انہیں فکروں نے ہی تبدیل کیا ہے. کوئی نہ کوئی ایک فکرہ لڑ جاتا ہے, یا عقل میں بیٹھ جاتا ہے, یا سمجھ آ جاتی ہے, اس کے بعد وہ سٹارٹ کر جاتا ہے. مثلا جو میکسیمم لوگ اس وقت دنیا کے اندر ترقی کر چکے ہیں یا ترقی کر رہے ہیں ماڈرن دور میں, تو اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ابراہم لنکن کا ایک فکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ میں جتنی محنت کرتا چلا گیا میں اتنا لکی ہوتا چلا گیا. تو اس نے پرسپیکٹو دیا ہے کہ بیسیکلی لک جو ہے وہ آپ کی محنت ہے. جتنی آپ محنت کریں گے اتنی لک آپ کے اوپر مہربان ہوتی چلی جائے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ فرض کریں کہ مقدر کی دیوی آپ کے دروازے پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کمبل لے کے سوئے ہوئے ہیں اور آپ اٹھ نہیں رہے, اور وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ پتھر ہے یا یہ ہتھوڑا ہے, اس کو دیوار پہ مارو, دوسری سائڈ پہ سونا پڑا ہوا ہے, خزانہ پڑا ہوا, اور آپ ہتھوڑا نہیں مار رہے, تو دیوی کیا کرے گی؟ واپس چلے جائے گی بیچاری, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو محنت جو ہے وہ سب سے بڑا کمال ہے, اور یہ ایک فکرہ ہے, اور اسی فکرے نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھا ہے. اب پچھلے دنوں میں کسی جگہ گیا ہوا, میں گیا ایمسٹرڈیم میں, تو وہاں پہ ایک بڑے زبردست قسم کا میوزیم ہے, بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کا میوزیم ہے, اور اس کا نام ہے باڈی ورلڈ, یعنی جسم کی دنیا. اور ہیپینیس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہیپینیس ہے نا, انہوں نے کہا جی اس کی 3 گریڈنگ ہے, 3 اس کے. پہلا تو 50% جو ہیپینیس ہے وہ آپ کے جینز فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ کے اچھے جینز ہیں تو آپ ویسے ہی خوش رہیں گے. وہ سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ ویسے خوش رہتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی خوشی باقی جو 40% ہے نا, وہ آپ کی تھاٹس پہ, کہ جو آپ سوچتے ہیں اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. اگر آپ کی ڈپریسو سوچ ہے تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے, اور اگر اس کے اندر لائف ہے تو آپ لائف فل ہو جائیں گے, اور اگر اس کے اندر خوشی ہے, ہیپینیس ہے, تو آپ ہیپی ہو جائیں گے. تو باقی جو 40% ہے
وہ آپ کے اس جگہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور 10% انہوں نے کہا جی وہ حالات ہے, سرکمسٹانسز ہیں, اس کا ریشو صرف 10% ہے. تو نہ ہم 10% کو چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر بجلی بند ہو جائے پورے اسلام آباد کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, گرمی کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ساری زندگی اذیت ہو جائے گی, یا پانی آ جاتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں, یہاں پہ بم پھٹنے شروع ہو جاتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ سرکمسٹانسز ہیں. یہ گورنمنٹ ایک ٹیکس لگا دیتی ہے, اور ایسا خوفناک ٹیکس لگاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے جی ہماری ساری انکم اڑ گئی ہے, تو ہم کیا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے نا جی. تو یہ ہوں گے حالات, سرکمسٹانس, لیکن اس کا ریشو صرف 10% ہے. 40% یہاں سے یہ سوچ ہے, اور 50% ہمارے جینز فیصلہ کرتے. تو یہ ایک نئی چیز تھی جو میں نے سوچی. جی سر بالکل ایسے ہی ہے, نئی چیز دیکھی میں نے. جیسے آپ نے ایک فکرے کی بات کی, تو اس میں تو جو 800 کالم ہے تو اس میں ہزاروں فکرے ایسے کالمس ملیں گے جو لائف بدل سکتی ہے. تو خاص طور پر جو ہمارے ینگ بچے ہیں, میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ جو اسکول اور کالج کے ہیں ان کو یہ کالم جو ہیں وہ ضرور سننے چاہیے, کیونکہ ایک تو وہ بڑی سمپل لینگویج ہے. کیونکہ میں نے آپ کی کالم میں کہیں پہ لکھا تھا کہ میں ایسی تحریریں نہیں لکھتا جس میں آویزاں لکھا ہوا ہو, مشکل میں تو لٹکانے لکھ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا سمپل ورڈ میں آپ بات سمجھائیں گے وہ اتنا زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے گی, کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہم بتانا کیا چاہتے ہیں, سمجھانا کیا چاہتے ہیں, اصل بات ہے وہ. تو اس طرح کی لائف چینجنگ جو تحریریں ہیں اور فکریں ہیں وہ اس میں ہیں, اور انشاءاللہ وہ زندگی ضرور بدلے گی. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں سر یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایک نیگیٹو چیز جو ہوتی ہے وہ بڑی جلدی وائرل ہوتی ہے, لیکن جو اس طرح کی چیزیں ہیں انفارچونیٹلی تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے. لیکن مجھے یہ بھی بڑی امید ہے کہ ہمارے ایسے سننے والے بھی اور ایسے سیکھنے والے بھی بہت زیادہ تعداد میں ہماری ینگ جنریشن ہے, اور جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے. تو ہمارے عام طور پہ چونکہ کورس کی کتابیں سر وہ ایک خاص سلیبس ہوتا ہے, اسی میں دے کے چلنا ہوتا ہے, تو نہیں ہوتا. میں اپنی اگر مثال دوں تو دیکھیں میں نے اس سے اتنا زیادہ لرن کیا کہ میں نے ٹورزم بھی سٹارٹ کیا انہی تحریروں سے, اور انہی تحریروں کے اوپر 2 سفر نامے بھی میں نے لکھے, تاشکند سے استنبول اور رام مصر سے کوہ طور تک. اور پھر خاص طور پر ان کالم سے متاثر ہو کے میں نے ایک صرف آپ نے مجھے ایک دفعہ اپریشیٹ کیا تھا کہ یار تم اچھا لکھتے ہو, لکھنے کا کام کیا کرو, تو اس سے میں نے ایک گزرے دنوں کی یاد بک جو ہے وہ لکھ دی. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے, کیونکہ میں بیسیکلی تو ٹیچر ہوں اور اسی لے کے چل رہا تھا, اور میری زندگی میں اتنے بڑے چینجنگز آئے. تو اسی طرح سے ہر بچہ جو ہے, ہر اسٹوڈنٹ جو ہے, اگر تھوڑا سا بھی اس کے اوپر دھیان دے گا تو میں دعوے سے کہتا ہوں تو اس کی زندگی ضرور بدلے گی انشاءاللہ اس سے. اور یہ والے جتنے بھی کالمز ہوں گے انشاءاللہ آپ 0 پوائنٹ کے اوپر لگاتار آئیں گے. اور لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور آپ اس لنک کو کلک کر کے اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ تازہ ترین کالمز آپ کو ملتے رہیں, اور اب آپ یہ کالم ہمارے سن بھی سکتے ہیں. لیکن الطاف صاحب آخر میں 2-3 واقعات میں بھی آپ کو سناتا ہوں, بڑے مزیدار سے واقعات ہیں. پچھلے دنوں ہمارے یہ پرسنل سیشن چلتے ہیں نا جی, ہمارے ایک تو جنرل سیشن چلتے ہیں جیسے کہ آپ مری میں تشریف لائے تھے, اسی طرح لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر, کراچی کے اندر ہمارے سیشنز ہوتے ہیں ہر مہینے. کچھ پرسنل سیشنز بھی ہوتے ہیں جو لوگ ٹائم خرید لیتے ہیں, اور پر وہ آورز کے حساب سے ہوتا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. تو UK سے نا ایک صاحب نے ایک پرسنل سیشن بک کیا, تو ہماری اپنی ٹیم ہے جو اس کو بک کر لیتی ہے, تو مجھے وہ بتا دیتی ہے کہ یہ بک ہو گیا. اس کے بعد ہم اس کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں, پھر ٹائم میں اس کے ساتھ سیٹل کر لیتا ہوں. تو جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی نا کوئی کسی تحریر میں یہ پڑھا تھا کہ انسان اگر اس کے پاس $24,000 ہو مہینے کے, تو وہ ایک 5 اسٹار لائف گزار سکتا ہے بڑی. $24,000. تو میں نے وہ $24,000 کر لیے ہیں جی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار $24,000 نہیں تھا, 24 لاکھ تھا, کیونکہ وہ جو ہم نے سیشن تھا, اور سیشن کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ $8,000 پر منتھ اگر آپ کی انکم ہو تو آپ ایک 5 اسٹار لائف گزار سکتے ہیں, جس کے اندر ساری خواہشیں پوری کر سکتے ہیں, جس میں 2 بزنس کلاس ٹکٹس بھی ہوتے ہیں سال کے. اور یہ ڈیٹا ہے, یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ڈیٹا ہے, اور یہ امریکہ کے اندر ہے. کہ امریکہ کے اندر اگر آپ کے پاس $8,000 ہو مہینے کے, تو آپ اس کو اس سے ایک 5 اسٹار لائف بڑی کمفرٹیبل گزار سکتے ہیں, بڑی مزے سے. لیکن وہ $8,000 تھا, اور اس کو اگر ہم کنورٹ کریں تو 24 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستان میں. تو 24 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہے منتھلی, تو بس آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, مزید آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا جی میں نے تو $8,000 کہا تھا, آپ نے $24,000 کیسے کر لیے؟ تو اس نے کہا جی وہ میں $24,000 سمجھا اس کو. تو میں نے بندوبست کر لیا, اب ہر مہینے مجھے $24,000 مل رہے ہیں, اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. تو میں نے اسے کہا کہ یار تو میرا سیشن چھوڑ, تو مجھے بتا کہ تم نے $24,000
ڈالا کہ کیسے کر لیے, مجھے تم سے ٹریننگ لینی چاہیے. تو یہ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا, جب انسان کو سنتا ہے سمجھتا ہے تو اس طرح کر لے. اسی طرح میں پچھلے دن سوئٹزرلینڈ گیا تو وہاں پہ ایک صاحب مجھے ملنے آئے, اور وہاں پہ وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جنیوا کے ساتھ ہی رہتے ہیں, فرینچ سائڈ پہ. تو اس میں انہوں نے کہا جی کو میں نے بہت پہلے آپ کا وہ کالم پڑھا تھا جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ 40 سال کی عمر میں بندے کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اور اپنے اثاثے پیسے انکم اتنی ڈیولپ کر لے کہ وہ زبردست قسم کی ہوتا ہے کہ اس کے بعد بندہ فشنگ کر سکے, کوئی سائیکلنگ کر سکے, پہاڑوں پہ جا سکے, ٹریول کر سکے, کتابیں پڑھ سکے, اپنی فیملی کو ٹائم دے سکے, دوست احباب کے پاس بیٹھ سکے, بجائے اس کے کہ وہ روز چکی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور مسلسل وہ کام کر رہا ہے. تو اس کے بجائے جو اگلے 10 15 20 سال اس کے پاس یا 40 سال بچیں گے وہ ذرا اچھی زندگی گزارے مزے سے. تو کہنے لگا جی میں اس وقت میری عمر 40 سال تھی, تو میں نے کہا یار میں تو 40 گزار چکا ہوں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں 2-4 سال اور لگا کے میں اس سائڈ پہ جاتا ہوں. کہنے لگا جی میں 2 سال کر کے نا, میں نے 2 سالوں میں 42 سال کی عمر میں نے پیسیو انکم اتنی کر لی کہ جس کے بعد اب میں ریٹائرمنٹ لے سکتا. تو کہنے لگا میں نے ریٹائرمنٹ لے لی, میری بیوی نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی, اور اب وہ کہہ رہے تھے جی ہماری جو عمر ہے وہ 60 کے قریب ہوگی ہوئی ہے, 60 سے زیادہ ہوگی بلکہ. تو کہنے لگے جی پچھلے 18 سال ہم نے اتنا انجوائے کیا زندگی کو, اور اب بھی انجوائے کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اور کل انہوں نے اپنی ایک تصویر بھیجی جو ہم اپلوڈ بھی کر رہے ہیں, ظہیر صاحب کی تصویر ہے, اور اس میں انہوں نے کہا یہ دیکھیں میں سائیکل چلا کے اس جگہ پہ پہنچا ہوں اور میں بہت مزے کر رہا ہوں لائف میں. تو ظہیر صاحب کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں جی, وہ سائیکل چلاتے ہوئے انہوں نے دیکھا, اور وہ کہتے ہیں فشنگ کرتا ہوں میں بڑے مزے میں ہوں سارا. تو یہ دیکھیں ایک فکرہ ہے جس کو اس بندے نے گریب کر لیا تو اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پھر بزنس سٹارٹ کیے, بڑے کامیاب ہوئے. بہت سارے معذور لوگ مجھے ملتے ہیں, ان کو بڑا سہارا ملا کالموں سے, اور اس کے بعد انہوں نے ایکٹیو زندگی گزاری. بہت ساری خواتین, بہت ساری بچیاں ہیں, ان کی زندگی میں تبدیلی آئی. تو یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال نہیں, یہ اس قدرت کا کمال ہے, اس نے مجھے ایک ذریعہ بنایا. اور یہ میں اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی اور ذریعہ ہوتا, اور صرف میرے جیسے میں اکیلا نہیں ہوں, ایسے ایسے کوئی لاکھوں لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا ذریعہ بن کے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, لوگ اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں. تو میں آپ کو وارملی ویلکم کہتا ہوں جی اپنے گروپ کے اندر. تھینک یو سو مچ انشاءاللہ الطاف صاحب. اور اب الطاف صاحب یاد رکھیے گا, کالم یہ پڑھیں گے, جو غلطی کریں گے یہ کریں گے, پکڑ لیجیے گا. تو ایڈریس آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, اور آپ مہربانی کر کے ہمارا جو کالم ہے جہاں سے آپ کالم سن سکتے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا, اور الطاف صاحب جو ہے نا ریگولر آپ کے ساتھ بات بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو سر, بہت شکریہ.